السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الہمزہ، جس کے اندر ہم دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کو پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں کہ قواعد کے ساتھ اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں اور درست طریقے سے پڑھنے والے ہم کس طرح سے بچ جائے، تاکہ غلطی جو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے تھے وہ ہم سے دوبارہ نہ ہو۔ چلیے شروع کرتے ہیں وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ ایک چیز پہلے ناظرین سمجھ لیتے ہیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگا یا کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہوگا یا کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہوگا، تو ان تینوں شکلوں میں جلدی سے پڑھیں گے، جلدی سے ادا کریں گے، کیونکہ یہ زبر زیر پیش جو ہوتا ہے وہ کیا ہے ناظرین کے حرکات میں سے ہیں اور ان میں دیری نہیں کرنی ہے، جلدی سے ادا کرنی ہے۔ لام اور پھر یہ لام اور پھر یہ لام، تینوں پر ناظرین کیا ہے تشدید ہے، اس میں سختی ہوگی اور 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ تشدید کا جو قاعدہ ہے ناظرین وہ کہتا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو کیا ہے کہ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے اوپر سختی ہوگی، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہاں پر 2 مرتبہ پڑھیں گے اور سختی ہوگی، یہ 3 جگہ پر ہے۔ تا لام زیر تل، لام پیش لو، تلو۔ یہاں پر آخری حرف پر ہم آیت کریں گے ناظرین، تو کیا ہے کہ تا کے نیچے کا زیر ختم ہو جائے گا، یہاں پر چھوٹا سا نون جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ ساتھ میں ملا کر کے پڑھنے کے لیے، جیسے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي هُمَزَةٍ الَّذِي، اس طرح سے پڑھیں گے اگر ساتھ ملا کر کے پڑھنا ہوگا تو۔ اور اگر ہم یہاں پر آیت کر لیں تو آخری حرف کا زیر زبر پیش ختم ہو جائے گا، تو وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ۔ واو یا زبر وئی، لام لام پیش لل، لام زیر لی، وَيْلٌ لی، کاف لام پیش کل، لام زیر لی، کلی، کلی 2 بار ہو گیا، وَيْلٌ لِّكُلِّ۔ ہا پیش ہو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا لام زیر تل، لام پیش لو، ہوما ذاتل لو، میم زبر ما، زا زبر زا، تا زیر تی۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ ناظرین یہاں پر دھیان اس بات کی رکھنی ہے کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے ذال کے نیچے، تو یا مدہ ہوگا۔ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ یا ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہوگا تو کیا ہوگا، وہ یا مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب ناظرین اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یا لین کیا ہوتا ہے، یا مدہ کیا ہوتا ہے، واو مدہ کیا ہوتا ہے، حرکات کیا ہوتا ہے، حروف مدہ کیا ہوتا ہے، تو اس کی ویڈیو آپ کو جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ جو اس ویڈیو کی مل جائے گی، وہاں جا کر کے برائے مہربانی نورانی قاعدہ میں ہم نے ہر ایک کے بارے میں الگ سے ویڈیو بنائی ہے، جا کر کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، یا مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، الذی، الذی جمع، جمع ما نہیں بولیں گے، جیم زبر جا، میم زبر ما، عین زبر ع، جمع، الذی جمع، میم الف زبر ما، لوں، لوں 2 بار پڑھا گیا، واو کے اوپر کیا ہے تشدید ہے تو 2 بار پڑھیں گے اور سختی ہوگی، ما لوں، واو زبر وا، قدادہ، قدادہ، ہاول ٹاپش ہو ہے، زبر زیر پیش تو ہے نہیں، تو یہاں پر کچھ ختم نہیں ہوگا آیت کرنے پر، تو الذی جمع مالا وعددہ، وعددہ، سختی بھی ہو رہی ہے، 2 بار بھی پڑھ رہے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ، یا حا زبر یح، سین زبر سا، با پیش بو، یحسب، یہاں پر بڑی حا ہے، اس کی آواز جو ہے کس طرح سے نکلے گی اس کی بھی ویڈیو آپ کو چینل پہ مل جائے گی، دیکھ لیجیے وہاں سے جا کر کے۔ ان، اب یہاں پر ناظرین کیا تھا کہ لام پر تشدید دکھا، دال پر دکھا، واو پر دکھا، اب یہاں پر ہمیں کس پر دکھ رہا ہے تشدید، نون پر،
تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ نون ہوگا اور میم اور نون پر اگر تشدید دکھ جائے تو بے دھڑک غنہ ہوگا. کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. قاعدہ یہ کہتا ہے کہ نون اور میم پر تشدید ہو یا میم اور نون پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا. ایک بات کہ غنہ ہوگا، دوسری بات کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے، اور تیسری بات کیا ہوگی کہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے. میم اور نون پر جب تشدید ہوگا تب. ان مالہ، ہا الٹا پیش ہو اور اس کے اوپر چھوٹی سی مد ہے، اس کو بھی کھینچیں گے. مالہ اخلدہ، اخلدہ. یحسب ان مالہ اخلدہ. کلا لینبذن فی الحطمہ. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. لیم، یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے ناظرین کہ لام زبر لا، یا میم پیش یم، لیم لکھا ہوا تو ہے لین. اس طرح سے کہیں پر بھی دکھ جائے تو کیا ہے کہ جس حرف کے اوپر ہوگا، جیسے یہ نون کے اوپر ہے تو نون کو نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کو پڑھیں گے. لَيُنبَذَنَّ، یہاں پر بھی تشدید نون کے اوپر. ایک پہلی بات کی غنہ، دوسری بات کیا ہے کہ 2 بار پڑھیں گے، تیسری بات کی سختی ہوگی، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حُطَمَةِ، حُطَمَةِ. یہاں پر آیت کر رہے ہیں آخری حرف پر جو ہمارا تا ہے تو نیچے کا زیر ختم ہو جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، مَا الْحُطَمَةُ. وا زبر وا، میم الف مد زبر ما. وما ادراک، کھرا زبر کھری زیر. ناظرین کھرا زبر یا کھری زیر یا کیا ہے کہ الٹا پیش، یہ سب پر کیا ہے، ان سب کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں. نورانی قاعدہ میں ناظرین اس کی بھی پڑھائی ہو چکی ہے، اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی، جا کر کے دیکھ سکتے ہیں تو فائدہ ہوگا. وما ادراک ما الحطمہ، ما الحطمہ. یہاں پر بھی تا کے اوپر کا کیا ہے، پیش ختم ہو جائے گا کیونکہ آخری حرف پر ہم رک رہے ہیں. نار اللہ الموقدہ، موقدہ. نون الف زبرنا، اس میں کیا ہوگا، الف مدہ ہوگا، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے. را لام پیش رل، یہ لفظ اللہ ہے ناظرین. جس طرح سے یہاں پر ہم لکھتے ہیں اللہ، اللہ ہم نے لکھا تو کیا ہو گیا اللہ. اب یہ اللہ سے پہلے کوئی سا بھی حرف آ گیا، جیسے واو آ گیا، مان کے چلیے واو آ گیا، اس کے نیچے زیر ہے، پتری آواز کے ساتھ یہ پڑھی جائے گی، یعنی کہ موٹی آواز کے ساتھ نہیں پڑھی جائے گی. اور اسی کی جگہ پر ناظرین کیا ہو کہ واو ہی رہے یا کوئی اور بھی ہو، اس کے اوپر زبر آ جائے تو اس کو موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ پُر کر کے پڑھیں گے، باریک نہیں. باریک یعنی کہ پتلی آواز، پُر یعنی کہ موٹی آواز. پھر سے ناظرین ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں. پیش ہو اگر اس کے اوپر تو یہ کیا ہے، یہ لفظ اللہ، جیسے واللہ، یہ لفظ اللہ کے اندر آ جائے گا، یا پھر اس کے پہلے کوئی سا بھی حرف آ جائے، یہاں پر میم آ جائے، شین آ جائے، کوئی سا بھی آ جائے، زبر اور پیش ہوگا تو کیا ہوگا، لفظ اللہ کے لام کو پُر پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی امید ہے. نہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی نورانی قاعدہ کی، وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. نار اللہ، را لام پیش رل، لام کھرا زبر لا، رُلَّا، رُلَّا. اب پُر کیسے ہوگا تو رُلَّا، اللہ، واللہ. اب باریک کیسے ہوگا، رِلَّا، إِلَّا، بِاللَّا. یہ سب کیا باریک ہے. تو نار اللہ الموقدہ، یہ کہا کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، کیا ہوگا واو مدہ ہوا، اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے. موقدہ، تاکہ اوپر کا پیش ختم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر ہم آیت کر رہے ہیں. اگر آیت نہیں کرتے ہیں تو موقدۃ اللاتی، تلاتی، اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. آیت کر چکے ہیں تو اللاتی، اللاتی. تا یا زیر تی میں یا مدہ ہوگا کیونکہ یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. اللاتی تطلع علی الافئدہ. تا ہے پھر طا ہے. اب یہ آواز کیسے ہم کو سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے نکلتی ہے، اس کی ویڈیو آپ کو
ویڈیو کو ڈسکرپشن میں جو لنک ہے پلے لسٹ کی وہاں مل جائے گی، دیکھ لیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تق، تا قا زبر تط، قا زبر قا تط، لام زیر لی عین پیش عو، تطلع علی الافئدہ۔ آخری حرف پر ہم آیت کر رہے ہیں تو میرے لیے کیا ہے، یہ تا کے نیچے والا زیر ختم ہو جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اننا، ہا الف زبر ہا، انہا، نون پر یہاں پر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات کیا ہے ناظرین، سختی ہوگی، اور تیسری بات کیا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا میں الف مدہ ہوگا، علیہم، علیہم، یہ جو ہے ناظرین یہاں پر یہ میم دکھ رہا ہوگا، اس کے بعد پھر یہ میم دکھ رہا ہوگا، اور اس سے پہلے یہاں پر ہا دکھ رہا ہوگا، تو یہ علی، علی، ہا کو ہم نے کہاں ملا دیا، اس میم میں۔ یہ میم کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، کیونکہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی یہ زبر والا حرف ہے اس کے بعد کیا ہے، یہ میم جو ہے جزم والا ہے، اور یہ قاف کیا ہے ناظرین، یہ تشدید والا حرف ہے۔ اب یہ تشدید والا حرف ہے تو یہ کیا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہے یہ طاقتور ہے، جزم والے سے زیادہ پاورفل کون سا ہے، تشدید والا حرف ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تشدید والا حرف جو ہے اس سے، یعنی کہ یہ جزم والا، یہ تشدید والا، یہ تشدید والا جو ہے یہ جزم والے سے زیادہ مضبوط ہے کام کرنے کے لحاظ سے، پڑھنے کے لحاظ سے، مان کے چلیے سمجھنے کے لیے صرف، جس کی وجہ سے اور جس کی بنا پر یہ حمزہ جو ہے یہاں پر اس کو میم سے نہیں ملائیں گے، نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس میم کو ہم چھوڑ دیں گے یہاں پر اور پڑھیں گے حمزہ قاف زبر اق۔ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہو ناظرین۔ انہا علیہم، تو یہ تو کلیئر ہو گیا۔ مؤصدہ، کبھی بھی ناظرین حمزہ کے اوپر کیا ہو کہ جزم دکھ جائے۔ جزم کس کو بولتے ہیں ناظرین، تو جزم بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، یہ کیا ہے، چھوٹا سا چاند نما، جیسے یہ دال ہے، دال تھوڑا بڑا ہو جائے گا اس طرح سے، جزم کیسے چھوٹا، جیسے کوئی سا حرف ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے لام کے اوپر دکھ رہا ہوگا جزم ہے، خا کے اوپر جزم ہے، لام کے اوپر جزم ہے، تو یہ کیا ہے، جزم ہے ناظرین۔ تو جزم، حمزہ کے اوپر کبھی بھی جزم دکھ جائے تو کیا ہوگا، وہ اس کے اوپر جھٹکا سے پڑھیں گے، جیسے مؤصدہ، آخری حرف ہمارا تا ہے، اس کے اوپر کا 2 پیش ختم ہو جائے گا، کیونکہ قاعدہ یہ کہتا ہے کہ آخری حرف جو ہمارا ہوگا آیات کرنے کی جگہ پر اس کے اوپر کا 2 زبر 2 زیر 2 پیش زبر زیر پیش ختم ہو جائے گا۔ فی عمد ممددہ، فایا زیر فی میں یا مدہ ہو جائے گا، دم، منہ، 3 بار پڑھیں گے، ایک بار غنہ ہوگا، دوسری بار سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تیسری بار کیا ہے ناظرین، پہلے تو ہم نے غنہ کر لیا، 2 بار پڑھیں گے اور سختی کے ساتھ پڑھیں گے، 3 بات اس میں ہوگی، کیونکہ یہ میم کے اوپر تشدید ہے۔ ممد، دال زبردہ، ممددہ۔ ایک بات اور ناظرین، یہ اس طرح کا تا جب بھی آپ کو دکھے آخری حرف پر اوپر زبر ہو، یا پھر دکھے نیچے زیر ہو، یا پھر دکھے اوپر پیش ہو، یہ کیا ہے، یہاں پر جب بھی ہم آیت کریں گے، یہ آیت کرنے کا سمبل بنا دیتے ہیں، آیت کریں گے یہ تا جو ہے سو ہا بن جائے گا، یہ تا بن جائے گا، ہا بن جائے گا یہ تا۔ تو فی عمد ممددہ۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آیا ہوگا، تو برائے مہربانی آگے بھی شیئر کیجیے اور خود بھی محنت کیجیے اور مشق کیجیے، انشاءاللہ جلد سے جلد فائدہ ہوگا۔ اور نورانی قاعدہ کی پلے لسٹ جو ہے آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، دیکھ لیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جو بات نہیں سمجھ میں آئی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ کوئی ایسی بات ہو جس میں آپ کو شک لگ رہا ہو، ڈاؤٹ ہو، کلیئر نہیں ہوئی ہوگا، تو برائے مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے، تاکہ پوری کوشش کی جائے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر ملیں گے ناظرین اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔